اور سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچایا جا سکے. آپ کو ایک پتہ ہوگا کہ اس وقت جو پورے دادو ڈسٹرکٹ کی جو پرانے دادو ڈسٹرکٹ اور جام شورو ڈسٹرکٹ کا جو اب حصہ وہاں آ گیا ہے, آلریڈی وہاں کے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. رورل ایریا میں ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی, سٹی میں بھی آلریڈی جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے تھے. اب جو نیا یہ پریشر پڑے گا کہ یہ 1.25 لاکھ لوگ جو ہے جو وہاں سے افیکٹ ہوں گے, ان کو بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹس میں جہاں پر پانی کی پوزیشن, جہاں پہ صورتحال کچھ بہتر ہے, وہاں پہ ان کو فوری طور پہ موو کیا جائے گا. تو اس کے لیے بھی اب مزید ہم ایمرجنسی پہ آج اور میٹنگز کریں گے. ان کے لیے مزید ریلیف کیمپس بنائیں گے. مزید اگر ہمیں ایویکیوشن کروانی پڑی اسکولز میں, کالجز میں یا یونیورسٹی میں, ابھی ایمرجنسی بنیاد پر وہ سارے اقدامات لیے جائیں گے کہ جتنے متاثرین آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. مزید 10 سٹیز قائم کی جائیں گی جتنے بھی ڈرائی ایریاز ہیں, اور گورنمنٹ کا پورا فوکس ہوگا کہ ان علاقوں کو فوری طور پہ ایویکویٹ کیا جائے جہاں پہ ہم ان لوگوں کو ہمیں آباد کرنا ہے. تو اس وقت پریشر جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ پہ, لیکن گورنمنٹ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ, اور جب تک کہ یہ سارا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا اور یہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس نہیں پہنچایا جاتا اپنے مقامات پر, اپنے جو گھروں تک, تب تک جو ہے گورنمنٹ کا یہ پروسیس پورا جو ایمرجنسی کا ہے وہ جاری رہے گا. میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہے ریسکیو کرنا ہے پہلے ان لوگوں کو کہ خدا نخواستہ وہ جانی نقصان نہ ہو. نمبر 2 ہے ان کو فوری طور پر ریلیف پہنچانا, اور ریسکیو اور ریلیف جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا ہے کہ جی پھر ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں گے جب مکمل طور پہ وہ علاقے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو اس وقت یہ پرائرٹی ہے, اور ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ پبلک کو, میڈیا کو, پورے پاکستان کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر یہ بریفنگز دیں, ان کو ڈیلی کے بنیاد پر آگاہی دیں کہ اس وقت کیا اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا کٹ کا, فوری طور پر اپنی پریس کانفرنس کر کے آپ کو آگاہ کیا جی یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہے, ان ٹاؤنز کو بچایا جائے, وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. اور پھر جو یو سیز تھی 5 جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی اپنی یو سی بھی شامل تھی, اس کا اپنا گاؤں بھی شامل تھا, اس ایریا پہ کٹ کو پریفر کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا گاؤں بھلے ڈوب جائے لیکن وہ جو شہری آبادی ہے وہاں پہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ تھی کچھ گزارش تھا. اب اگر آپ لوگوں کے دوستوں کو جو سوالات ہوں تو بتانا. دیکھیں جی, آپ کے 2 سوالات تھے. ایک سوال تھا آپ کا کچے کے لیے. ایک تو کچے کے علاقے میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم متاثرہ کیمپ پہ دے رہے ہیں, وہ بھی جتنے ہمارے ریلیف کیمپس ہیں اس میں وہ رہ سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر موجود ہے. کچے کے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی خاص آپ نے کہا کیمپ, ان کے لیے کوئی خاص کیمپ نہیں بنائے گی, لیکن جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں اس میں وہ رابطے کے آ کے رہ سکتے ہیں, کوئی ان کو منع نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی, آپ کا دوسرا سوال تھا کہ بھائی جان دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ہاں, کیمپس کے حالات. کل بھی ہم نے سارے کیمپس میں وزٹ کیا ہے. چند لوگ جو تھے وہ اپنے بسترے وغیرہ لے کے آئے تھے, کچھ لوگ اپنے بسترے وغیرہ نہیں لے کے آئے تھے. تو گورنمنٹ نے جو ٹینٹ دینا ہے, میڈیکل فیسلٹی دینی ہے, اور پکایا کھانا جو کوکڈ فوڈ پورے سندھ میں اس وقت ریلیف کیمپس میں ہم فراہم کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن اب کل چند لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بسترے یا چارپائی وغیرہ دی جائے, تو وہ بھی ہم نے ان کو بولا جی کہ ودن 24 آورس جو ہے, میں بڑے کیمپ کی بات کر رہا ہوں جو کل نیا اسٹیبلش کیا ہم نے, ہم نے کہا جی وہ بھی 24 آورس میں آپ کو جو بھی چیزیں اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب چھوڑ کے اپنے گاؤں اور سب چیزیں آتے ہیں, گورنمنٹ کی پریپریشن جو امیڈیٹ تھی کہ جی خدا نخواستہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے, اس کے لیے کوکڈ فوڈ پورے سندھ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر کیمپ میں پرووائڈ ہو, کھانے کی کہیں کمی نہ ہو, کوکڈ فوڈ کی کسی بھی علاقے میں کوئی کمی نہ ہو. تو وہ تو پرائرٹی میں رکھی گئی. پھر دوسرا تھا میڈیکل فیسلٹیز, وہ بھی رکھی گئی.
اب ڈیفینیٹلی کل ہمیں کچھ نے کہا جی ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ پرابلم ہے، جن کے گاؤں ڈوب گئے وہ کچھ لوگ اپنے کپڑے بھی نہیں نکال سکے، کچھ لوگوں کے پاس بسترے نہیں، ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے ہم نے کہا کہ جی ہماری پوری پرائرٹی ہوگی کہ ان کیمپس میں وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں. دیکھیں سارے جی دیکھیے جی پہلے میں آپ کا آخری سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر پہلے سوال پہ آتا ہوں. میہڑ اور جوہی میں آلریڈی پانی جو ہے 4 طرف سے ان کو گھیر چکا ہے. خیرپور ناصر شاہ کی بھی حالت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو آلریڈی یہاں پہ پورا جو پریشر پانی کا وہاں پہ گر چکا تھا، لیکن وہاں پہ بھی بند بنا کے اور ان شہروں کو ابھی تک بچایا گیا ہے. اور ابھی بھی جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ ابھی بھی آپ جو میں نے 7 کی بات کی آپ کو یا بان سعید آباد کی، ان کو بھی ادھر بھی بند بنائے گئے ہیں. ہیوی مشینری گورنمنٹ نے جو پرووائڈ کی وہ ٹاؤنز کو بچانے کے لیے اس وقت بھی دن رات کوشش کر رہی ہے. اب آپ کا جو پہلا سوال تھا اسکولز کا اور ایجوکیشن کا، بالکل آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ جی پرائیویٹ اسکولز میں تعلیم جاری ہے اور گورنمنٹ اسکولز میں ریلیف کیمپس قائم ہیں. اور میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس موضوع پہ کوئی ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ ایک طرف جو لوگ جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ تعلیم جاری رکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ اسکول والے وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ایگزامس میں یا اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں، کیونکہ اس وقت پورا فوکس جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن پہ. ہم نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ جو گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں 2-3 دن سے کہ کچھ گورنمنٹ اسکول کو بھی ہم جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موو کروا کے ہم ریلیف کیمپس میں لے کر آئیں. اس میں سے کافی حد تک وہ کوشش کامیاب گئی، اور وہ بھی ہمارا یہی مقصد تھا کہ جی وہاں پہ تعلیم جاری رہ سکے جہاں جہاں پہ یہ ماحول ہے. لیکن یہ بھی ہم صرف حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، لیکن باقی علاقوں میں کہیں پہ بھی اس وقت پوزیشن ہی نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ایجوکیشن کنٹینیو رکھی جا سکے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کوئی پالیسی لے گی. یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جی کہ اگر جو شہر اس وقت بچ گئے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کو بند کر دیا جائے پھر، لیکن اس میں کوئی پالیسی ڈیسیجن ہوگا کہ جہاں جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ایکسٹرا کلاسز شروع کی جائے فیوچر میں، یا ان کو کیا ایکسٹرا لیوریجز دیے جائیں کہ وہ ان کا کمپٹیشن لیول جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہو. وہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس میں ڈیسیجن ضرور ہوگا. اچھا سر، حیدرآباد میں کچھ کالج اور اسکول، ہاں ان کے بعد آپ کا دیکھیں جتنی بھی انٹرنیشنل امدادیں آ رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ این ڈی اے میں اس کو ڈیل کر رہی ہے، اور این ڈی اے میں وفاقی ادارہ ہے. اب وہ این ڈی اے میں نے ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈسٹریبیوشن کے کام میں آگے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ اس وقت پرائرٹی ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو اور باقی یہ بنائی ہے کہ جی این ڈی اے میں پی ڈی اے میں یہ سب جو ہے ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں تاکہ ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ جی کہاں پہ علاقے زیادہ متاثر ہیں، کہاں پہ پروونشل گورنمنٹ نے امداد دی ہے، کہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے، کہاں پہ این ڈی اے میں نے دی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ کسی این جی او نے دی ہے، تاکہ ہر انسان کو کیٹر کیا جا سکے اور کہیں ریپیٹیشن نہ ہو اور کہیں یہ نہ ہو کہ جی خدا نہ خاصا کوئی آدمی رہ جائے. اچھا سر، کافی اسکولس ہیں حیدرآباد میں کیمپ پہ، وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، کھانا پینا جو ہے وہ غیر معیاری ہے، اور وہاں پہ پانی کا بھی فقدان ہے. دوسرا یہ کہ کافی اسکول ایسے ہیں قاسم آباد کے جہاں پہ پانی بارش کا موجود ہے اور بچوں کی افزائی ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ سندھ حکومت کا جو ریہیبلیٹیشن جو پلان ہے وہ پلان کیا ہے، کسی ادارے کے حوالے کریں گے یا کیا کریں گے، اس حوالے سے یہ تھوڑا بتائیں. دیکھیں جی جہاں پہ آپ نے کہا کہ کچھ اسکولز میں اگر کمی کوتاہی ہے تو میں نے آپ کو عرض کر لیا جی کھانے پہ تو بالکل بھی زیرو کمپرومائز ہے. سر وہ بریانی مل رہی ہے سادہ سے، اچھا دے بتاؤں آپ کو، تینوں ٹائم. اب کہیں پہ یہ کمپلینٹ آئی کہ جی آپ
دونوں ٹائم چاول نہ دیں, ایک ٹائم پہ آپ لوگ جو ہے وہ قورمہ شورمہ کر دیں. تو وہ ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا ہے, اور ہم نے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیا جائے. جو نیا بڑا کیمپ ہم نے بنایا اس میں تو میں نے ان کو کہہ دیا, وہاں پہ لوگوں نے یہی کمپلینٹ کی کہ ہمیں اب چپاتی یا اس طرح کی کوئی چیز دیا, تو اس کو ہم نے شروع کروا دیا ہے. تو جہاں لیکن اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں, جب اتنی بڑی ایک آفت ہوتی ہے نا, آفت میں سب سے زیادہ ایزی چیز پہنچانا کیا ہے, وائی یہ جو بریانی چل رہی ہے کیوں بریانی پہ زور ہے اور باقی چیزوں پہ کیوں تھوڑا کیا, کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو فوڈ فراہم کرتے ہیں نا, تو آپ 2-3 اس میں وہ نہیں کر سکتے آئٹمس کو. ایک ہی آئٹم جو سب سے زیادہ ایزی ٹو کوک, ایزی ٹو سرو ہوتا ہے. یہ جو آپ کو مجھے 3-4 جگہ پہ مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ بات سننے کو ملی, اس لیے میں بول رہا ہوں کہ سب سے آسان کیا ہے کہ جی آپ نے بریانی بنا لی اور آپ نے سب کو پلیٹس میں سرو کر دی, یا بڑے بڑے تھیلیوں میں یا کٹوں میں آپ نے سرو کر لی. لیکن اگر زیادہ لوازمات ہوتے ہیں تو پھر ان کو ان کی ڈسٹریبیوشن بھی مشکل ہوتی ہے, اس کو پھر وہ لے کر جانا اور لے کے آنا وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے. ہاں, ریہیبلیٹیشن کا میں کل میں بات کر چکا تھا. پیرل ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تحصیلدار سے لے کر ہائر تک ڈیٹا کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ جی ابھی تک ڈیٹا یہ چلتے رہیں گے. لیٹ سپوز اگر آج میں نے ابھی بھی بتایا کہ جی 5 یوسیز ابھی ڈوبنے والی ہیں, تو جو 5 یوسیز ڈوبیں گی اس کا نقصان الگ ہوگا, اس کا تخمینہ الگ ہوگا. تو جہاں تک ابھی تک انیشل سب ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے, ایک ایسے گھر جو کہ مکمل طور پر مسمار ہو چکے ہیں, ایک کچھ ایسے گھر ہیں جو جن میں کریکس ہوئے ہیں لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ سارے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے, اور گورنمنٹ کا یہی ارادہ ہے کہ جن لوگوں کا اس طرح کا نقصان ہوا ہے ان کا وہ نقصان کو صحیح کیا جائے, ان کو بہتر طریقے سے واپس ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی میں. لیکن اس وقت جو میں نے جس طرح کہا کہ اس وقت کی پرائرٹی وہ صرف ہے نمبر 1 ریسکیو, نمبر 2 جو ہے ریلیف. دیکھیں جی, مجھے ابھی تک اس پچھلے 1.5-2 مہینے میں جب سے یہ بارشیں چل رہی ہیں, مجھے کہیں ایک دفعہ بھی ایسی سچویشن سامنے نہیں آئی کہ کہیں پہ انسانی غفلت یا کسی کی بدنیتی چیزیں ہوں. کٹ باقاعدہ لگائے گئے. ہم نے اپنے حیدرآباد میں بھی ایک جگہ پہ کٹ لگایا, اریگیشن سے پوچھ کر لگایا, جہاں پہ جو گاؤں جو سامنے ہمیں نظر آ رہے تھے ان سے پوچھ کے لگایا, ان کو بتا کے لگایا, کیونکہ فلو اتنا تھا پانی کا. اگر وہ کٹ نہیں لگایا جاتا, ہم نے جہاں پہ یہاں اینٹوں کے بھٹے ہیں, جہاں پہ مٹی آلریڈی لوگ جو ہے وہ کھڈے بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے ویلز بنے ہوئے تھے, ڈرائی ویلز, ہم نے وہاں پہ پانی کو ٹرانسفر کیا, کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو آگے کم از کم کوئی 100-200 گاؤں ڈوب جاتے. تو ڈیسیجنس سب نے جتنے بھی اس طرح کے لیے گئے ہیں وہ لوگوں کو بتا کے, لوگوں کو اعتماد میں لے کر, ایڈمنسٹریشن کو ساتھ بٹھا کر, بغیر کسی کے کسی شخص کو فائدہ ہونا یا نقصان ہونا ہے, وسیع تر مفاد میں لیا گیا. جیسے آج جو کٹ لگا ہے 7 والا, ظاہر ہے جو 5 یوسیز جو کٹ کی وجہ سے جن لوگوں کو 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑے گا, وہ حکومت کو اچھا نہیں بولیں گے. وہ بولیں گے آپ نے کٹ کیوں لگایا, آپ بھلے اس کو منچر لیک کو اوور فلو ہونے دیتے, کم از کم چلے 7 شہر ڈوبتا جہاں 3 لاکھ آدمی تھے, بھان سے ڈوبتا, ہم تو بچتے. گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں, اور ظاہر ہے کچھ ڈیسیجن جو بھی ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور ایک وسیع تر مفاد میں لینے پڑتے ہیں. کہ سی ایم نے اپنا گاؤں ڈبونا کا فیصلہ کیا, لیکن سی ایم نے یہ کہا کہ بھئی اگر مجھے 2 شہر بچتے تو میرا گاؤں ڈوبتا تو بھلے ڈوب جائے. اب اس کو بدنیت کریں یا پھر سی ایم کو, جو آپ کے عوامی فیصلے ہوتے ہیں وہ عوامی فیصلے آپ نے کرنے پڑتے ہیں. کہ جی اگر آپ نے دیکھنا ہے کیا کہ آپ نے زیادہ, آپ کو مطلب نقصان تو یہ بھی تھا کہ کٹ لگانے سے نقصان ہونا ہے, لیکن یہاں پہ نقصان کی کا بھی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ کہاں پہ زیادہ نقصان ہونا ہے, کہاں پہ کم نقصان ہونا ہے. تو یہ فیصلے ڈیفینیٹلی کرنے پڑتے ہیں. مشکل فیصلے شوق سے کوئی نہیں کرتا کہ جی کسی بھی گاؤں کو ڈبایا جائے. تو یہ بھی جو کانسیپٹ ہے کہ جی کسی کو بچانے کے لیے یا کچھ لوگوں کی کوتاہی, مجھے ابھی تک
دیکھیں ہیومن ایرر ہر جگہ ہو سکتا ہے کہ جی کسی کیمپ میں اگر آج 40 لوگوں کا کھانا جانا 38 لوگوں کا اس تک گیا ہو, یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, لیکن اتنے بڑی ذرا ہم لوگ وی آر ناٹ ٹرینڈ فار دس. اتنی بڑی آفت کے لیے ہم لوگوں کو کوئی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے کسی کی بھی, نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ کسی اور کی ہے. تو سب لوگوں کی کوشش بالکل یہ ہوتی ہے کہ جی نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے اسائنمنٹس کو پورا کریں, اپنے کام کو پورا کریں, لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن کہیں کہیں پہ ہیومن ایرر بھی ہو جاتا ہے, کہیں پہ خدا نہ خاصا کوئی 1-2% ایسے لوگ بھی جنہیں بدنیتی بھی ہو. لیکن اگر اس پہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا, کہیں پہ بھی کسی کی بدنیتی اگر سامنے آئی یا کسی کی کوئی ایک ہوتی ہے مسٹیک, ایک ہوتی ہے ڈیلیبریٹلی کوئی کام کرنا, تو اس پہ 0 ٹالرنس ہے. آپ کا سوال ہو گیا جی. ٹاک شو بعد میں کر لیں گے. ہاں صاحب یہ بتائیے گا, سیلاب آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, گاؤں ڈوب رہے ہیں, یہ تو ہم سن رہے ہیں. اس وقت صورتحال اصل میں ہے کیا؟ کوہستانی علاقوں سے پانی MNB ڈرین میں RPOD میں آنے کا سلسلہ کیا اب تک کم نہیں ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کیا MNB ڈرین کے اندر جو پانی کا پریشر ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ منشا سے پانی دریا سندھ کیوں نہیں لے رہا, اور بدین والی سائڈ پر جہاں ٹھٹا کی سائڈ پر اخراج ہوتا ہے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ کب تک صورتحال